اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ آج ہم اپنے چوتھا جو چیپٹر ہے اس کے ایک سب ٹاپک اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ موسیٰ الحادی کے بارے میں ہے۔ دور حکومت اس کا 169 ہجری سے 170 ہجری، صرف ایک سال، اور اگر سنہ عیسوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 785 عیسوی سے 786 عیسوی پر محیط ہے۔ تو چلیں ہم آج اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، مہدی کے بعد اس کا ولی عہد اس کا بیٹا موسیٰ الحادی تھا۔ 24 برس کی عمر تھی جب یہ خلافت پر بیٹھا۔ جب مہدی کی وفات ہوئی تو اس وقت یہ دارالخلافہ سے دور جرجان کی مہم میں مصروف تھا۔ اس کے بھائی ہارون الرشید نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے بیعت دی اور عصائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہر خلافت اس کے پاس روانہ کر دی۔ اس طرح ہادی تخت نشین ہوا۔ ہادی نے اپنے باپ کی زندگی ہی میں بہت سارے سلطنت کے امور اور سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ بہت سے مفید مشورے وہ اپنے باپ کو دیتا تھا۔ جب وہ خلیفہ بنا تو امور سلطنت کے معاملات میں وہ اپنی والدہ خزران سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ شروع سے ہی یہ اپنے بھائی ہارون کے خلاف اور اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہارون کو جانشینی سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد مقرر کر دے۔ اس نے ہارون کے حامیوں میں سے یحییٰ بن خالد برمکی اور اپنی والدہ خزران جو ہارون کی خیرخواہ تھی اس کو ملک کی سیاست سے الگ تھلگ کر دیا۔ اس طرح سے ہادی اور خزران کے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے۔ اس نے صرف 1.25 سال حکومت کی۔ مورخین کہتے ہیں کہ اگر اس کا دور حکومت مختصر نہ بھی ہوتا تو وہ پھر بھی ایک ناکام حکمران ثابت ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دور کے اہم واقعات کیا ہیں۔ یہ جو بھی واقعات میں آپ کو بتاؤں گی یا جو پہلے میں نے ابھی تھوڑی دیر آپ کو اس کا تعارف کرایا، اس میں سے شارٹ کویسچن بچوں آپ نے صرف نکالنے ہیں۔ اس چیپٹر کا کوئی سبجیکٹیو کویسچن نہیں آپ کو آئے گا۔ ہادی کے جو دور خلافت تھا اس کے آغاز میں ہی اس کی سخت مزاجی اور درست مزاجی کی وجہ سے مدینہ میں اہل بیت کے ایک فرد حسین بن علی بن مسنہ بن مجتبیٰ نے عباسیوں کے خلاف بغاوت کر دی اور والی مدینہ عمر بن عبدالعزیز فاروقی کو شکست دے کر شاہی خزانے پر قبضہ کر لیا۔ عراق کے کچھ لوگ بھی ان کی حمایت کے لیے پہنچ گئے۔ حسین بن علی نے اعلان کر دیا کہ جو غلام ہمارے گروہ میں داخل ہو جائے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اس پر غلاموں کی ایک کثیر تعداد اس کے گرد جمع ہو گئی۔ 11 دن اور بعض روایات کے مطابق 21 دن اس نے مدینے پر حکومت کرنے کے بعد اپنے پیروکاروں کے ہمراہ فریضہ حج ادا کرنے کی ٹھانی اور مکہ روانہ ہو گیا۔ اس دوران ہادی نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے محمد بن سلیمان عباسی کو بھیجا۔ فخ کے مقام پر دونوں افواج کے مابین لڑائی ہوئی۔ حسین بن علی کو شکست ہوئی اور اس کا سر کاٹ کر دربار خلافت میں
بھیج دیا گیا۔ مسعودی جو مشہور مورخ ہے اس کا بیان ہے کہ جب ہادی کے حضور حسین بن علی کا سر پیش کیا گیا تو اس نے بڑے دردناک انداز میں کہا، یہ نہایت ہی پاک ہستی کا سر ہے، اس کا کم سے کم صلہ یہ دیا جاتا ہے کہ سر لانے والے کے لیے کوئی انعام نہ ہوگا۔ حسین بن علی کا ایک چچا زاد بھائی ادریس یہ جان بچا کر بھاگ نکلے اور مصر جا پہنچا۔ وہاں سے المغرب مراکش چلا گیا اور یہیں پر اس نے ایک آزاد ریاست قائم کر کے ادریسی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ بچوں جزیرہ میں حمزہ بن مالک خزائی خارجی نے علم بغاوت بلند کیا اور وہاں کے حاکم منصور بن زیاد کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جلد ہی گورنر کے 2 آدمیوں نے دھوکے سے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے اس فتنے کا خاتمہ۔ ہادی کی تخت نشینی کے بعد رومیوں نے سرحدی چوکی حدثیہ پر قبضہ کر لیا، لیکن عباسی سپہ سالار نے جوابی حملہ کر کے یہ چوکی واپس چھین لی اور رومیوں کو سرحدی علاقوں میں ان کے داخل ہو کر ان کو زیر و زبر کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر رومی جو ہے وہ آئندہ کی شرارتوں سے باز آ گئے۔ ابھی اس کے دور کا میں جو ایک اور اہم بات ہے وہ ولی عہدی کا مسئلہ تھا۔ مہدی نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد ہادی کے بعد ہارون ولی عہد سلطنت ہوگا، لیکن ہادی جیسے ہی برسر اقتدار آیا اس نے اپنے بھائی کی بجائے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد نامزد کرنا چاہا اور اس مقصد کے لیے ہارون الرشید پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ولی عہدی سے دستبردار ہو جائے۔ پہلے تو ہارون نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا مگر بعد میں تیار ہو گیا، لیکن ہارون کے استاد اور مشیر یحییٰ بن خالد برمکی نے اس کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ ہادی کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے یحییٰ کو نظر بند کر دیا۔ ابھی یہ کشمکش اور کھینچا تانی جاری تھی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا کہ ہادی کا وقت آخر آ گیا۔ ہادی نے 15 ربیع الاول 170 ہجری میں تقریباً 1.25 سال کی حکومت کے بعد اچانک وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بھائی ہارون کی ولی عہدی کی تصدیق کی۔ اس کی وفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مہلک مرض کے باعث مرا۔ نزع کے عالم میں اس نے اپنی ماں خزران سے بھی اپنی گستاخیوں کی معافی مانگی۔ اس کی وفات کے بارے میں ایک دوسری روایت بچوں یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خود اس کی والدہ خزران نے اسے سوتے میں مروا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہادی امور مملکت میں اپنی ماں کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر خزران کو ہادی سے یہ بھی رنجش تھی کہ وہ ہارون کو قتل کروانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوتے میں مروا ڈالا، مگر یہ روایت ابن خلدون اور دیگر محققین کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ جہاں تک اس بادشاہ کا کردار کا اور سیرت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بچوں کہا جاتا ہے کہ یہ عیاش، ضدی، سخت گیر حاکم تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں بانی کا جو امور ہوتے ہیں ان کا ماہر تھا، شجاع تھا، فیاض تھا، بیدار مغز بھی تھا، خانگی صحبتوں میں پرتکلف، مگر دربار خلافت میں آتے ہی وہ سخت گیر، سنگ دل اور باعزم حکمران نظر آتا تھا۔ خوش طبع بھی واقع ہوا تھا، آزاد مزاج اور لہو و لعب کا دل دادا تھا، نبیذ ایک طرح کا مشروب تھا جس کو عراق کے فقیہوں نے جائز قرار دے دیا تھا،
وہ پیتا تھا، اپنے باپ کی طرح ملحدوں اور زدیقوں کا سخت دشمن تھا، لیکن ابو جعفر منصور جیسی دور اندیشی اور مہدی کی نرم روی، یہ ان دونوں خوبیوں اور خصوصیات سے عاری شخص تھا۔ اس کے دور میں کوئی ایسا اہم واقعہ نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل سے ہم جان سکیں، تو اس چیپٹر کو آپ نے آبجیکٹیو وے میں تیار کرنا ہے۔ شکریہ۔